میں مفتی آصف صاحب کی طرف. اچھا مفتی اور ہمارا سر میں آپ سے تو بہت ساری گفتگو کروں گا. کہہ رہا تھا بیچ میں, جی فرمائیے. آپ نے اور علامہ صاحب نے جی سر ذہانت کو شرارت سے جوڑ دیا ہے سر. اب ہم میں سے ہر ایک کو شرارتی ہونا پڑے گا. یہ بات ہوئی نا. تو سر اس میں تکلف کس بات کا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے شرارت کی ہو؟ میں کہتا ہوں اکثر کہ میں اپنی والدہ سے اتنا پٹا ہوں, کہتے ہیں نا کہ جہاں ماں نے مارا ہو وہ حصہ جنت میں جاتا ہے, میں تو پورا کا پورا جنت میں جاتا ہوں. یہ اس روایت کی خود آپ کی راوی ہے, ہمارے سر پر نہیں ہے. لیکن سر وہ بچے جو شرارتیں کرتے ماں کی چپت ضرور لگتی ہے ان کو. سر آپ بتائیے, بچپن میں شرارتیں تو کی ہیں, پٹائیاں بھی ہوئی ہوں گی اور پابندیاں بھی لگی ہوں گی, کیا بتائیے؟ اپنے جوبن پہ رہی بہت ہی بچپن میں اللہ پاک نے حفظ کی دولت عطا فرمائی ہے قرآن کی, یعنی 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا. اور شرارتیں بھی جو ہے اس وقت سے عروج پر تھیں, تو اپنے جو قاری صاحب تھے ہمارے ان سے بھی خوب پٹائی ہوئی ہے. اچھا ہاں وہ تو ہوتی ہے, اور والدین سے بھی خوب ہوئی ہے پٹائی. تو لیکن علامہ صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک اگر ان صلاحیتوں کو نکھرنے کا موقع ملتا رہے تو اس کا فائدہ پھر آپ کو اپنی فیلڈ میں, جس فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک کھلا ذہن ہو اور حاضر جوابی ہو, بات سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہو, یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اس چیز میں بھی. تو الحمدللہ اپنی فیلڈ میں شرارتوں سے فائدہ بھی ہوا. فائدہ ہوا نا. شرارتوں کا مطلب یہ نہیں کسی کو نقصان پہنچانا, بلکہ شرارت کا مقصد یہ ہے, ایک شیطانی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے شرارت. شرارت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا خوش مزاجیاں. اچھا سر علامہ آصف صاحب, آپ کا اور ہمارا آپ نے مجھے یاد دلایا, مجھے تو پروگرام یاد تھا, آپ نے سال یاد دلایا کہ 12 سال ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ آپ روشنی پروگرام میں تشریف لائے تھے تو ہمارا آپ کا ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد تھوڑا وقفہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ مستقل بیٹھے. کل کی عید میں اور آج کی عید میں روایتیں بڑی تبدیل ہوئی ہیں. ہم پازیٹیو بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ماحول کافی تبدیل ہوا ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دینی رجحان جو ہے, جہاں یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, موبائل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو ہر طرح کی معلومات تک لوگوں کی رسائی تو ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دین جو ہے اس نے بھی ترویج اور اس کی بھی اشاعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں بھی کہ لوگ جو ہے وہ سارا مہینہ یہ سحری ٹائم ہے اور افطار ٹائم اور دیگر چینلز پر جو پروگرام آتے ہیں ان میں علماء سے وابستگی لوگوں کی بہت بڑھ گئی ہے. تو پہلے کے طور طریقوں میں اور اب کے طور طریقوں میں اس اعتبار سے نمایاں تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ دینداری لوگوں میں اب نظر آتی ہے, اور علم دین سے جو بالکل پچھلے سابقہ 100-125 سالوں میں بالکل لوگ جو دوری کی طرف جا رہے تھے, ترقی ہوئی ہے. جی بالکل شعوری ترقی. اور علم سے وابستگی, اور ظاہر سی بات ہے علم جو ہے وہ شعوری طور پر انسان کو بالغ کر دیتا ہے. تو جہاں پہلے عمل سے انسان خالی نظر آتا تھا, اب کچھ نہ کچھ دینداری جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج. ایک تاثر آتا ہے فیملی کے اعتبار سے. ماشاءاللہ بچے آپ کے کتنے ہیں؟ 4 بچے ہیں. ایسا لگتا ہے بڑے سخت قسم کے باپ ہوں گے آپ. یہ تو پھر اگر میں کوئی اپنے بارے میں کمنٹ پاس کروں گا تو وہ پازیٹیو ہی ہوگا. یہ تو پھر اگر بچوں کو آپ بلا کر ان سے پوچھتے تو وہ بتا دیں کہ اچھا, کیونکہ علامہ صاحب جو ہیں, علامہ صاحب کے صاحبزادے کے ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ہم نے تب باپ دیکھا, تب ہم نے باپ دیکھا کیا ہوتا ہے. تو علامہ صاحب تو بڑی محبت کرتے بھی, فرما رہے تھے کہ کھیل بھی ہم جو ہے, کیونکہ جو ہم اوپر سے حاصل کرتے ہیں نا وہ نیچے بچوں کو پہنچاتے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے. ایک بیلنس رویہ ہے جو ہونا چاہیے. پیار بھی محبت بھی ہے, مطلب وہ لاڈ پیار زیادہ ہے. شیر کی نگاہ اور سونے کا نوالا تقریباً آپ کا ایسا نہیں لگتا ہے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ نگاہ بھی جو شیر کی نگاہ اور نوالا بھی سونے کا ہے. آپ بول بول کے ان کے بچوں کو پٹوائیں. نہیں انہوں نے لگا دیا مفتی صاحب پہ. اب جا کے اور بات سے بھی آپ مسکراہٹ سے ہی آپ نے شروع کیا, اور اب بھی آپ ان کے بچوں پہ ہی لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ. نہیں انہیں بتایا کہ وہ بیلنس ہے اور ہونا چاہیے.